تو اس آیت میں جو حق کا جہادی ہی کی بات ہوئی اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ امت گواہ ہے، اس اعتبار سے امت مسلمہ پر دعوت و تبلیغ کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یعنی یہ کمپلسری ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن سخت جواب دہی بھی ہے کہ ہم نے میسج پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ بارہا ہم قرآن پاک میں یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں، لیکن حج بھی جیسے جہاد کی طرح ہے، تو اس صورت میں دوبارہ سے جہاد فی سبیل اللہ کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو درست منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ ہم دین کا کام کرتے ہیں لیکن بے ڈھنگے انداز میں، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد جب ہم فیلئرز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دین کا کام بڑا مشکل ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے رائٹ پلاننگ کے ساتھ اس کو کیا ہی نہیں، ہماری تو منصوبہ بندی ہی غلط تھی، اسٹریٹجیز ہی غلط تھی۔ پھر یہ کہ مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہوگا، یعنی ہمیں ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہوگا، ادروائز ہم پھر دین کا کام نہیں کر سکتے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، خود کو بعمل بنانا ہوگا، دوسروں کو بھی عمل پر موٹیویٹ کرنا ہوگا، ان کو شعور دینا ہوگا، لیکن پہلے درجے میں اپنے نفس، اپنی ذات، اپنی نیت، اپنے ارادے کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے کرنے والا کام ہے۔ جب ہم خود کو نہیں بدلتے نا تو ہم اوروں کو کیا بدلیں گے؟ ضروری ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا، پھر یہ کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف لانا ہے۔ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ اس حسن سلوک کے حقدار آپ کے گھر والے ہیں کہ آپ ان کو اللہ کا بنائیں، بہت ضروری ہے۔ ہم دنیا والوں کو تو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، ان کو پڑھا بھی لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے، ان کو نہیں پڑھاتے۔ پھر یہ کہ عام مسلمانوں تک بھی جانا ہے، پوری دنیا کو بھی بتانا ہے۔ اپنے ویژن کو آپ جتنا بھی بڑا کر سکیں۔ آپ جہاد قلم سے کر سکتے ہیں، اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، اپنے ہاتھ سے آپ جہاد کیجیے، اپنی زبان سے جہاد کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی، آپ اچھا بول سکتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے جہاد کیجیے۔ کچھ لوگ اچھا بول نہیں سکتے، اللہ نے ان کو مال زیادہ دیا ہوتا ہے تو وہ مال سے جہاد کریں۔ اسی سے ہی آپ دیکھیے جوائنٹ وینچر ہوتا ہے نا، کچھ لوگ مال خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، یعنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں پھر جہاد ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، محض کرسی پر بیٹھ کر مجمع کے سامنے بولنا ہی تبلیغ نہیں ہے۔ بیک آف اسکرین یعنی پردے کے پیچھے بھی بہت سارے کام ہیں جو اللہ کے سامنے ہیں۔ نو ڈاؤٹ آپ پردے کے پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے سامنے ہے۔ آپ کو بتائیے یہ جو سامنے بیٹھ کر پڑھانا ہے نا، اس میں تو ریاکاری کے آنے کا بہت ہی خطرہ ہے، کیونکہ آپ پبلک فیس ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اچھا کام کیا تو لوگ آپ کو پذیرائی دیں گے، آپ کو محبت دیں گے۔ ایسے میں ریاکاری کا بہت ڈر ہوتا ہے، اس میں خلوص کا امتحان زیادہ ہے۔ پردے کے پیچھے جو رہ کر کام کرنا چاہتا ہے نا، اس کے اندر تو خلوص بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کبھی بھی اپنے نیم اور فیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ میں نے اپنے اس کیریئر میں دیکھے الحمدللہ جو پردے کے پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں اور خوش ہیں، ان کو کوئی حاجت نہیں اس بات کی کہ وہ سامنے آئیں لوگوں کے، ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، وہ بالکل بھی نہیں چاہتے الحمدللہ۔ کبھی کبھی مجھے ان کے خلوص پر اتنا پیار آتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ یہ کس طریقے سے چپ چاپ اللہ کے دین کو سرو کر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ۔ جیسے مخلوق میں کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو خاموشی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیے جا رہی ہیں۔ انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ واقعی مثال ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہر شخص کو اپنی صلاحیت کے مطابق جہاد کرنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی صلاحیت کو جانچے، چیک کریں اپنے آپ کو کیا کوالٹیز ہیں اپنے اندر، اور پھر اسی اعتبار سے آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا کام نکلوا ہی لیتے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ آج اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کام رک جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیجے گا، وہ یہ کام کرے گا۔ اچھا، یہ کام اپنی نوعیت کا بڑا مختلف کام ہے، اس لیے اس کا طریقہ بھی بڑا مختلف ہے۔
اور کامیاب اور قبولیت والا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ ایز داعی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے اسٹڈی کریں. آپ کیسے تربیہ کرتے تھے, آپ کیسے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے, آپ کس طریقے سے محبت سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے, اپنے عمل سے جو دین کی پرچار کی نا, سبحان اللہ, اس کی مثال نہیں ملتی. ہم ایز داعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں, کیونکہ ہم انہی سے ہی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کام کو کس طرح کریں کہ ہم کامیاب ہوں, اللہ ہمارے کام کو قبول بھی کرے. اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ اس کام میں سب سے پہلے اپنی ذات کو بدلنا بہت ضروری ہے, پھر ہی آپ کسی اور کو بدل سکتے ہیں یا آپ کو کسی اور کو بدلنے کے لیے مدد ملے گی. لیکن دنیا کے کام ایسے نہیں ہیں. مثلاً دنیاوی کام میں یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے بیمار ہوں, ضروری نہیں. لیکن اگر آپ ایک اچھے داعی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے خود عملی نمونہ بننا ہوگا, تبھی آپ ایک اچھے داعی بن سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو وقت کے ساتھ پالش ہوتے ہیں داعی دین, کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بڑے ایکسپیرینسز کر رہے ہوتے ہیں, تجربے کر رہے ہوتے ہیں, عمل کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی زبان میں بڑا اثر ہوتا ہے. جو نیا نیا داعی بنا ہوتا ہے آپ اس کی بھی ٹاک سن لیں, اور جو سالہ سال سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اب اس کی ٹاک بھی سن لیں, آپ کو واضح فرق ملے گا. کیا پتہ چلتا ہے؟ عملی نمونہ جو جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی زبان میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پہلے عمل میں کامل ہونا پسند کریں اور پھر کہیں کہ میں اتنا 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 عمل کر لوں گی پھر جا کے دین کا کام کروں گی. تو ایسا نہیں ہے. یہ پروسیس عمل کا آپ کا دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہوتا جائے گا. آپ بلکہ جب بتانے والے ہوں گے اور اس سے پہلے جو آپ بتانے کی تیاری کریں گے, سب سے پہلے آپ کو انگلی اپنی طرف کرنی پڑے گی کہ تم کیا کر رہی ہو, یہ بات بتانے جا رہی ہو تو تمہارا عمل کیا ہے. اتنا بیسٹ ریمائنڈر ہوتا ہے, اور یہ مجھے سالوں سے بات محسوس ہوتی رہی ہر کلاس میں. جب میں نے لیکچر پریپیئر کیا, الحمدللہ مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ میں کر رہی ہوں اس کو. اگر میں کر رہی ہوں تو ہی مجھے صحیح معنوں میں بتانے کا حق ہے, اور اگر میرا عمل اس حوالے سے ویک ہے تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر انسان دعائیں بھی کرتا ہے کہ یا اللہ میرے عمل کو تو مضبوط کر دے. اور حقہ جہاد ہی ہو نہیں سکتا جب تک کہ صحیح وقت اور صحیح کوشش کے ساتھ نہ ہو. یہ دونوں چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پر رائٹ بات کرنے والے ہوں, کیونکہ حکمت اگر نہیں ہے نا ہمارے پاس تو بھی ہم دین کا کام نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیے کہ اس کام کو کرنے والوں کی بنیادی خصوصیت اور قابلیت اسی آیت میں بھی بتائی گئی, اور اس سے پہلے بھی کچھ انسٹرکشنز کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دو, اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو, کیونکہ اللہ کے تعلق کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں اور آپ اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں, ہمارا کنیکشن ویک ہے, تو ہم دین کا کام نہیں کر سکتے, پھر یہ ہماری خواہش ہی رہ جائے گی. اچھا, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے نا, تو ہم کہتے ہیں نہیں مجھ سے یہ دین کا کام نہیں ہوگا, یا میں آن ٹائم نہیں آ سکتی کیوں, میری فلاں مصروفیات ہیں, اس وجہ سے میں یہ کام ٹائم پر آ کر نہیں کر سکتی. تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو اگر دین کا کام کرنا ہے نا تو آپ کی روٹین تو ڈسٹرب ہوگی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی روٹین کے ساتھ اس کام کو کر سکیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سیٹلمنٹ کر ضرور دے گا, آپ کے جو بھی کام ہیں رکیں گے نہیں, سب کام ہو جائیں گے, کوئی کام نہیں رکے گا. بس آپ کی نیت حق کا جہاد ہی کی ہونی چاہیے کہ میں اس جہاد کو ایسے کرنا چاہتی ہوں ایکسلنس کے لیول پر, اللہ تو میری مدد کر. تو ہمیں خود کو اس بات سے بچانا ہے کہ روٹین ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہم اس کام کو چھوڑ دیں, بلکہ خود کو مینج کرنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کریں.
اور وہی بات کہ اس کام کی روح پانے کے لیے آپ کو اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہوگا اور عاجزی اختیار کرنی ہوگی. انشاءاللہ آپ دیکھیے آپ کے سارے کام بن جائیں گے اور اتنے اچھے طریقے سے بنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گی. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ سب یاد رکھیے گا کہ تبلیغ کے کام میں کامیابی سے روب نہیں آتا بلکہ بعمل ہونے سے روب آتا ہے. آپ کو حضرت عمر کا روب یاد ہے؟ جہاں سے عمر گزرتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا. تو یہ عمر کا روب تھا اور ان کے عمل کا روب تھا, ان کے ایمان کا روب تھا. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنے کورسز کروا دیں, یوں سکسیس پا لیں, میں اتنے کورسز کر لوں, میں جتنی کامیاب ہوں گی میرا اتنا روب. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا, تبلیغ کا کام اپنی نوعیت کا بڑا ہی مختلف کام ہے. تو کامیابی سے روب نہیں آتا, بعمل ہونے سے روب آتا ہے. جو لوگ جتنے بعمل ہوتے ہیں آپ کے پاس سے صرف گزر بھی جائیں نا تو آپ کے دل پر ایک ایسی ڈھاک بٹھا کر گزرتے ہیں. کچھ بولے نہیں تھے وہ, لیکن آپ ان کا روب محسوس کرتے ہیں. ان کی موجودگی میں آپ کوئی غلط بات کر نہیں سکتے. پھر یہ کہ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں بزی ہوتے ہیں تو وہ اپنی نمازوں کو لیٹ کرنے لگتے ہیں. تبھی آپ دیکھیے آخر میں کیا آیا, نماز قائم کرو. نماز ٹائم پر ہونی چاہیے, اذکار اچھے سے ہونے چاہیے, کیونکہ دین کا کام کرنے والوں کے اذکار چھوٹنے لگتے ہیں اور یہ بھی سراسر شیطانی حملہ ہے. اس سے خود کو بچانا ہے, کیونکہ وہ کیا خوشی دیتا ہے, اتنا نیک کام کر رہی ہو, اتنی بزی ہو اس میں, اگر نماز لیٹ ہو بھی رہی ہے, تمہارے اذکار نہیں بھی ہو پا رہے تو خیر ہے, کوئی بات نہیں. وہ فرض سے غفلت کروا دیتا ہے اور سب کچھ ضائع کر دیتا ہے. تو حق کا جہادی ہی کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہے ہماری کوششیں اللہ کے راستے میں. آپ نے تو 2 یا 3 سال کا کمٹمنٹ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ کمٹمنٹ 4 سال پر بھی چلا جائے. پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جیسے ہی ہمارا یہ کمٹمنٹ ختم ہو ہم اپنی اپنی روٹین کی طرف جائیں گے. سوچیں کتنے کمیٹڈ ہیں ابھی بھی اپنے کام کے ساتھ. جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں, ہم سٹاف میں سے جو پڑھا رہے ہیں, ہم کتنے کمیٹڈ ہیں, کیونکہ ہمارا کمٹمنٹ ہی بتائے گا کہ ہمیں اللہ کی کتنی قدر ہے, اللہ کے دین کی کتنی قدر ہے, کتنا وقت لگاتے ہیں. کوئی ملامت کرے, کوئی تنقید کرے, کوئی مخالفت کرے, اس کے باوجود بھی کتنا خوشگواری کے ساتھ کام کرتے ہیں. کیونکہ ہر اچھے کام کے ساتھ آپ کو یہ رویے دیکھنے پڑیں گے. کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے گا, کوئی آپ پر طنز کرے گا, کوئی تانا دے گا آپ کو, آپ کے دین کا تانا کوئی دے گا آپ کو. تو جب آپ اچھا کام کرنے جائیں گے تو اس طریقے کے رویے تو آپ کو دیکھنے پڑیں گے. جو رک گیا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ نہیں آگے بڑھ سکتا پھر. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم نیت کرتے ہیں نا, میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں نے اور آپ نے نیت اچھی رکھنی ہے, ارادے اچھے رکھنے ہیں, کام تو اللہ کرواتا ہے. یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے, کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو راستے کھلتے جاتے ہیں, ایک کے بعد ایک ایگزٹ آپ کو ملے گا الحمدللہ. بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کوئی تعریف نہیں چاہیے, کوئی صلاح نہیں چاہیے, کوئی لالچ نہیں, کوئی ہرس نہیں. اللہ تیرے لیے خالص ہے, ہم پڑھ رہے ہیں تیرے لیے خالص ہے, ہم پڑھا رہے ہیں اللہ تیرے لیے خالص. پورے خلوص کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے. اور حق کا جہاد ہی کرنے والوں کو دنیا بھی بس اتنی ہی سمیٹنی چاہیے جتنی ضرورت ہے, ورنہ آپ کو اس کام کے لیے ٹائم ہی نہیں بچے گا. کر لیں دنیا کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا. آپ بولیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, مجھے وقت ہی نہیں ملتا دین کا کام کرنے کے لیے, اور آپ پتہ نہیں کتنا کام کر جاتی. مثلا کوئی کام زیادہ کر جاتا ہو, اس کو دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا کام کر جاتے ہیں, ہم تو اتنا نہیں کر پاتے. تو سوچیں دنیا کہیں زیادہ تو نہیں ہے ہماری زندگی میں. بہت زیادہ سوشل ہونا, بہت زیادہ, دیکھیں تھوڑا بہت تو سوشل ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو دین بھی تو پھیلانا ہے نا. آپ ملنا ملانا چھوڑ نہیں سکتے, آپ سوشل ہونا چھوڑ نہیں سکتے, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگ بہت زیادہ اوور لمٹ ہو جاتے ہیں اس میں, اتنا گھومتے پھرتے, اتنی آؤٹنگ ہوتی ہے, اتنی شاپنگز ہوتی ہیں, دین کے کام کا ٹائم ہی نہیں ملتا. کوئی بڑی کمپنی چلا رہا ہو, بہت فخر سمجھتا ہے اور بتاتا بھی ہے
کہ میں تو اتنی بڑی کمپنی کو رن کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے کتنے ایسے آپ کو ملے جو یہ کہتے ہوں کہ ہم بہت ہی آنریبل کام کر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے, ہم بہت نصیب والے ہیں, ہم بہت بلیسڈ ہیں. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہنے والے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے. یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی قدر ہو, کیونکہ اس کا معاملہ ویسا ہی ہے نا دین کے کام کے ساتھ. اگر بالفرض آپ سے کوئی پوچھ لے آج کل آپ کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ بہت ساری ینگ بچیاں بیٹھی ہیں, آپ اگر یہ جواب دیتے ہیں بس میں تو قرآن کلاسز لے رہی ہوں اور تو کچھ نہیں, اور یہ بتانے میں آپ کو شرم محسوس ہو کہ آپ اس طرح سے وہ پڑھائیاں نہیں کر رہے جو اور لڑکیاں کر رہی ہیں, اس طریقے سے آپ وہ ڈگریاں حاصل نہیں کر رہے جو اور لڑکیاں حاصل کر رہی ہیں, ایون جو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ بھی اس کام کو بہت حقیر سمجھتے ہیں. کوئی اگر مجھ سے پوچھے آپ کیا کرتی ہیں, اور اگر میں کوئی بہت ہی بڑی پوسٹ پر کسی کمپنی میں جاب کر رہی ہوتی تو میں بڑے فخر سے بتاؤں اس کو, اور اگر میں قرآن پڑھا رہی ہوں تو میں کہوں میں تو بس قرآن پڑھاتی ہوں. ٹھیک ہے, بتاتے وقت بہت سارے لوگ شرماتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں, لیکن ایک ایسا انسان جو کسی بڑی سی کمپنی کو چلا رہا ہو اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے. صرف سمجھانے کی حد تک یہ بات کریں, وہ اپنے اس کام کو فخر سمجھ کے کرتا ہے, خوش نصیبی سمجھ کے کرتا ہے, بلیسنگ سمجھ کے کرتا ہے. تو دین کے کام کرنے والے اپنے اس کام کو بتانے میں شرماتے کیوں ہیں؟ بتائیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ ہم قرآن کورس کریں الحمدللہ, اور قرآن جو ہے وہ وے آف لائف ہے. پھر یہ کہ دنیا کے کام کے لیے کتنا کام کرتے ہیں, کتنی کوشش کرتے ہیں, کتنا تھکتے ہیں, اور دین کے لیے کتنا تھکتے ہیں. آپ اپنی مثال لے لیجئے, چھوڑیں دوسروں کو, دیکھیں کتنا آپ تھک رہے ہیں دین کے لیے. مدرسے کے کام کو بھی شامل کر لیں اور عبادتوں کو بھی شامل کر لیں, ذکر اذکار کو بھی شامل کر لیں. اندازہ تو لگائیں کتنا وقت لگاتے ہیں, کتنا تھکتے ہیں. 2 دن تھک جاتے ہیں تو جتاتے ہوئے بھی نہیں تھکتے, پھر جتاتے بھی اتنا ہی ہے. یہ بات تحقیق سے دیکھی گئی ہے کہ جو بہترین کمانے والی جابز ہوتی ہیں نا جس میں اچھی سیلری ملتی ہے, اس میں لوگ بہت سارا وقت لگاتے ہیں اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے. ایٹ لیسٹ 8 سے 10 سال اسٹڈیز کرنی ہے, مسلسل پڑھائی کرنی ہے 8 سے 10 سال. بالفرض ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے صرف MBBS کافی تھوڑی ہے, آپ کو اسپیشلائزیشن بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو کسی نہ کسی فیلڈ میں مہارت بھی حاصل کرنی پڑتی ہے, تب کہیں جا کے آپ کوئی اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں. میں اس بارے میں تھوڑی سی تحقیق کر رہی تھی کہ ایک کمپنی کا فائنینشیل اینالسٹ کو روزانہ 6 اخباروں کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ وہ چھٹی کے دن بھی کام کرتا ہے, اور کام والے دن گھر جا کر بھی کام کرتا ہے, کیونکہ اس کو دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ کی خبر رکھنی ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا چینجز آ رہے ہیں. چھٹی والے دن بھی کام کرتا ہے, کام کر کے گھر آیا ہے تب بھی کام کرے گا, کیونکہ اس کو اپڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے. یہ جو فائنینشیل اینالسٹ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رسپانسبل ہوتا ہے بہت ساری ریسرچز کرنے کے لیے, تاکہ وہ کمپنی کو انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجیز بتائے, یا پھر کمپنی کے پاس جو کلائنٹ آتا ہے اس کو انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجی بتائے. آپ نے BBA سنا ہے, بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن, یہ ایک ڈگری ہے BBA. پتہ ہے آپ کو کتنے سال کا کورس ہے یہ؟ ایٹ لیسٹ 4 سال. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ بہت فاسٹ ٹریک پر بھی کرے نا, ایک کے بعد ایک پیپرز لے لے, کوئی گیپ نہ لے, تو بھی 2.25 سال لگتے ہیں. پھر یہ کہ جو BBA کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے وہ 3 سے 4 سال کسی کمپنی میں ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے, تب کہیں جا کے اس کی کوئی خاطر خواہ تنخواہ بنتی ہے. میں خود گئی تھی اپنے بچے کو یہ کورس کروانے کے لیے. جب میں یونیورسٹی میں گئی اور میری وہاں پر جو پرنسپل تھی ان سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی 4 سال لگیں گے اس ڈگری کو, اس صنعت کو حاصل کرنے میں. اچھا,
اتنے اتنے سیمسٹرز ہوتے ہیں. اور یہ آج سے میں آپ کو 5 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اچھا اس کی فیس کیا ہوگی؟ تو انہوں نے مجھے اس وقت بتایا تھا کہ 1 سال میں آپ کو 8 لاکھ روپے لگیں گے اور 4 سال میں آپ کو ایٹ لیسٹ 32 لاکھ روپے لگیں گے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. 4 سال کے بعد جب میرا بیٹا BBA کی ڈگری حاصل کر لے گا تو کسی بھی کمپنی میں پہلی جاب کرے گا, پہلی سیلری کیا ہوگی؟ اس وقت مجھے انہوں نے 18,000 بتائے تھے. فرسٹ سیلری 18,000 روپے. میں نے کہا 32 لاکھ روپے لگا کے 4 سال پڑھائی کر کے پہلی تنخواہ 18,000 روپے. اور میں نے آج کے حساب سے بھی اس کو چیک کیا ہے. فرسٹ سیلری تقریباً 55,000 سے 85,000 تک فرسٹ سیلری, اور وہ بھی جاب مل جائے. جب کوئی اسٹوڈنٹ 4 سال کا یہ کورس کرتا ہے یا مختلف سیمسٹر سے گزرتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کو کمپلیٹ بھی کر سکے گا. چلیں کر لی, اگر یہ ڈگری کمپلیٹ کر لی تو اس کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی, اور اگر مل گئی تو یہ جاب ملے گی. ہوا یہ تھا کہ میرے بیٹے نے میٹرک کے بعد یعنی او لیولز کے بعد 2 سال کا بریک لیا تھا. او اے لیولز کے بعد اس نے 2 سال کا بریک لیا تھا حفظ کے لیے. اور جب ہم 2 سال کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے گئے تو ہمیں ایک یونیورسٹی نے تو منع کر دیا, کہا آپ کے بیٹے کو سارے پیپرز دوبارہ دینے پڑیں گے, او اے لیولز کے سارے پیپرز دوبارہ دینے پڑیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اب جو رزلٹ آپ لے کر آئے ہیں یہ تو پرانی ڈگری ہو گئی, بہت ساری چینجز آ چکی ہیں, اسی لیے ہمیں کرنٹ رزلٹ چاہیے. میں نے کہا اب یہ دوبارہ سے او اے لیولز کیسے کر سکتا ہے؟ پھر ایک یونیورسٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم ایڈمیشن دے دیں گے, تو انہوں نے مجھے یہ ساری بات بتائی. خیر, میں آپ کو دنیاوی پڑھائی کرنے سے منع نہیں کر رہی, یا اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والوں کو دنیاوی اعتبار سے پڑھائی کرنے کا منع نہیں ہے, وہ کر سکتے. آپ ایک نہیں کئی ڈگریاں حاصل کریں. میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ اگر دنیاوی پڑھائی کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ جتنی آپ دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں اتنی محنت تو آپ دین کے لیے کریں. آپ دین کے لیے اتنی محنت کر نہیں رہے, صرف اور صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں, اور دنیا پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی یہ بھی کنفرم نہیں ہے. دنیا تو جتنی نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی بس اتنی ہی ملے گی نا, اس سے زیادہ تو ملنے والی بھی نہیں ہے. پھر میں ایک ڈاکٹر کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی کہ اس کو ویکلی کتنا پڑھنا پڑتا ہے. اس کو 75 آورس پر ویک اسٹڈیز کرنی ہے تاکہ وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی جو ڈاکٹر بن چکی ہیں الحمدللہ. جب میری ان سے بات ہوتی تھی تو وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ باجی میری ساری سوشل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر رہ گئی, میں کسی دعوت کو اٹینڈ نہیں کر سکتی. میں گھر میں اگر دعوت ہو تو میں اس کو بھی اٹینڈ نہیں کر پاتی. میں بالکل آئسولیٹڈ ہو گئی ہوں اپنی اسٹڈیز کے ساتھ, کیونکہ اگر میں نے اتنی اسٹڈیز نہیں کی تو میں ایک اچھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی, میرے پیپرز اچھے نہیں ہوں گے. 75 گھنٹے. آپ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں ہفتے میں ایک اچھا دائی بننے کے لیے؟ گن کر آئیے گا. یہ 2 کلاسز بھی ایڈ کر لیں, اس میں پورے ہفتے کی عبادات بھی اس میں ایڈ کر لیں. آپ کو اس کی بھی گرانٹ دی. جو اذکار میں ٹائم لگاتے ہیں نا اس کو بھی ایڈ کر لیں. بتائیے کتنے گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں. لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ اتنے زیادہ پرجوش ہوتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی ان کو دیکھ کر. دیکھیں پڑھنے کا شوق مجھے بھی ہے الحمدللہ, ایسی بات نہیں ہے کہ میں پڑھنا پسند نہیں کرتی یا جو پڑھ رہا ہو میں اس کو ورتھ نہیں کرتی. نہیں, میرے نزدیک ایسا انسان جو پڑھائی کو اہمیت دیتا ہے بہت اہمیت رکھتا ہے. مجھے پریشانی تب ہوتی ہے کہ جب صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کو لوگ سالوں دے دیتے ہیں, اور جب کورس کرنے آتے ہیں اچھا کتنے سال لگیں گے. اتنے سال ہم کیسے پڑھیں گے؟ اتنے سال تو نہیں ہے ہمارے پاس. تو جا کے کسی دنیاوی ڈگری کو بھی بولیں کہ اتنے سال تو نہیں ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے. اور دنیاوی پڑھائی کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھے ہیں نا وہ پورے بھی ہوں. اور ویسے بھی اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی بھی چیز کو ویلیو کر لیں, اس چیز سے ہی دھوکہ کھائیں گے.
اس چیز سے آپ بے وفائی دیکھیں گے تو اللہ کو چھوڑا نا. وفا تو صرف اور صرف اللہ ہی کرے گا. آپ کی دنیا بھی اچھی کرے گا, آپ کی آخرت بھی اچھی کرے گا. تبھی آپ دیکھیے کہ یہ جو سورۃ الحج کی آخری آیت ہے نا, بہت امپورٹنٹ ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. مجھے آج بھی بہت اچھے سے یاد ہے, میرا کانوکیشن تھا تو میری ٹیچر نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کو اگر کچھ کامنٹس دینے ہوں تو آپ دیں, اپنے ساتھیوں کو اگر آپ کچھ میسج دینا چاہیں تو دیں. میں نے یہ والی آیت چوز کی تھی, آیت نمبر 78 سورۃ الحج. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو میسج دیا ہے وہ میرے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور میری کلاس فیلوز کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم نے جہاد کرنا ہے اور اس جہاد کو حق دینے کی کوشش کرنی ہے. اس کا حق تو اتنا ہے کہ ادا ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ میرے لیے آیت موٹیویشن تھی, ہے اور رہے گی ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی چیز میں نے اپنی جو کلاس فیلوز تھیں, جتنی بھی میری ساتھی تھیں, ان سب کے ساتھ شیئر کیا تھا. ایک آیت آتی ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 104, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں, تم بھی محنت کرتے ہو, پر وہ جو محنت کرتے ہیں اللہ سے ان کو کوئی امید نہیں. تم جو محنت کرتے ہو تمہیں تو اللہ سے امید ہے, تو تمہاری اور ان کی محنتوں میں, تمہاری اور ان کی کوششوں میں فرق نہیں. آپ جتنی بھی محنت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اچھا, اگر آپ دنیاوی پڑھائی بھی اس لیے کریں نا کیا آپ پڑھے لکھے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے, تو یہ بھی آپ کا جہاد فی سبیل اللہ کاؤنٹ ہوگا. آپ دنیاوی کام آن ٹائم کرتے ہیں, اپنے آپ کو مینج کرتے ہیں دنیاوی کاموں کے اعتبار سے کہ آپ مدرسے کا کام, دین کا کام اچھے سے کر سکیں, تو وہ سارے کام بھی آپ کے جہاد فی سبیل اللہ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. الحمدللہ. آپ مجھے بتائیے ایسا کون سرو کر سکتا ہے؟ تو اللہ ہی سرو کر سکتا ہے. اللہ جیسا قدردان کوئی نہیں. تو اپنا یہ کیریئر جو دین کو لے کر ہے نا, اس کی بھی بڑی فکر کیا کریں, اس کی پرواہ کیا کریں, کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف اٹھائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں اللہ اس کا بھرپور اجر دے گا, بھرپور ثواب دے گا اور اپنی بہترین جنتوں میں داخل کرے گا. بات ہوئی تھی پیچھے اللہ کی قدر کی کہ لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسے کہ قدر کرنی چاہیے. جو اللہ کی قدر کرتا ہوگا وہ لازمی دین کا کام کرے گا. یہ حرارت, یہ گرمی آپ کے اندر بجھے گی نہیں. آپ زندگی کے آخری لمحے تک اس کام کو کرنا چاہیں گے, وہ بھی دل کے ساتھ, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدر کو محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ. اور یاد رکھیے گا یہ بات کہ ہر نعمت اللہ تبھی نعمت ہے انسان کے لیے جب اس کے پاس ہدایت کی نعمت ہے, ورنہ وہ نعمت اس کے لیے فتنہ ہے. مثلا اگر کسی کے پاس مال ہے, اس کے پاس ہدایت نہیں ہے, وہ مال کہاں خرچ ہوگا بتائیے؟ غلط جگہوں پر خرچ ہوگا. کسی کے پاس صلاحیتیں ہیں, نعمت ہے نا اللہ کی, لیکن ان صلاحیتوں کے ساتھ ہدایت نہیں ہے, فائدہ ہی نہیں. وہ صلاحیتیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوں گی. آج لوگوں کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے, بہت کم لوگ ہی اس کو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ سنگنگ کے کیریئر میں چلے جاتے ہیں. صلاحیت تو اللہ نے دی ہے, لیکن وہ نعمت نہیں رہی, اب کیا بن گئی؟ فتنہ بن گئی. تو ہر نعمت ہدایت کے ساتھ ہی نعمت ہے, ورنہ وہ فتنہ ہے. الحمدللہ یہاں ہماری سورت مکمل ہوئی, پارہ مکمل ہوا, لیسن مکمل ہوا. کتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا. الحمدللہ. اور آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 77 میں سجدہ تلاوت بھی آیا ہے. یہ وہ خاص صورت ہے جس میں ایک نہیں 2 سجدہ تلاوت ہے, اور ہم نے سجدہ تلاوت کے خاص دعا بھی اس صورت میں سیکھی. الحمدللہ. اس کو اس پارے کے شروع میں لکھ لیں یا پھر کہیں گھر میں لکھ کر لگا دیں تاکہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یاد کر لیں, اور جب کبھی آپ سجدہ تلاوت کریں اس دعا کو پڑھیں جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں تلاوت سنتے ہیں اتنی آیات کی. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جی واضح ہے ساری آیات. الحمدللہ، اللہ کا شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں ایک اور کامیابی دی. الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر ادا کرتے رہو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں الحمدللہ 70ویں پارے تک پہنچا دیا، اس کو مکمل کروا دیا. الحمدللہ. اب اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ 18واں پارہ بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم قرآن کی تکمیل پر پہنچیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.